السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ہم اسی سلسلے کی اگلی کڑی میں نکلے ہیں بازار میں، اور ڈھونڈتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے ایک بابا جی ملے، بزرگ تھے جن کی ریڑھی پہ تھوڑے سے آلو رہتے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ بکیں اور میں بس گھر پہنچ جاؤں۔ تو ہم چلتے چلتے سب سے پہلے ان کے پاس رکے، اور ان کے پاس ٹوٹل 8 کلو آلو تھے۔ تو وہ آلو ہم نے ان سے سارے خرید لیے۔ تو اب ہم یہ سوچ کر کہ ان آلو کا کیا کریں گے، تو ہمارے ذہن میں کہ ہمارے پاس جو روز کے سموسے وغیرہ بنتے ہیں شادی حال میں، یا اس میں بریانی وغیرہ میں ڈلتے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ آلو رکھ سکتے ہیں۔ تو چلو ان کا کام بھی ہو گیا کہ ان سے ہم نے یہ ساری چیز خرید لی۔ پھر ہم چلتے چلتے ایک اور ہم نے بزرگ دیکھے جن کے پاس بہت چھوٹے چھوٹے سے کینو پڑے ہوئے تھے، جن کی حالت کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ وہ اچھے کینو لے سکتے اور بیچنے کے لیے۔ تو انہوں نے بہت ہی چھوٹے سے، اور ان کی کنڈیشن بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی کہ یہ وہ کرتے، تو ان کے پاس تھوڑے سے رہتے تھے۔ تو ہم نے ان سے اس کا سودا کیا، اور وہ لے لیے ہم نے، تقریباً 2.5 درجن کے قریب تھے۔ ہم نے وہ 2.5 درجن خرید کے ان کو 2.5 درجن کینوؤں کے پیسے بھی دے دیے، اور پھر ہم نے ان کو وہ آلو جو ہم نے خریدے تھے، وہ آلو ہم نے ان کو دے دیے کہ اب یہ کینو تو ہم نے آپ سے خرید لیے، اس کی پیمنٹ بھی کر دی، اور پھر ہم نے ان کو وہ آلو جو ہم نے پچھلی ریڑھی سے خریدے تھے، ہم نے ان کو بولا کہ یہ آپ رکھ لیں، اور مزید آپ اس کو افطاری تک جو ٹائم ہے جتنے بیچ سکتے ہیں آپ بیچ لیں، جتنے بھی بکتے ہیں آپ بھلے ہی کم ریٹ لگا کے بیچ دیں، اور پھر اگر کچھ بچ جائیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ گھر لے جاؤں اور میں اس میں جو ہے سالن وغیرہ بنا سکتا ہوں، تو میں اس کا آپ اس کے سالن کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہم نے ان کو کہا یہ آپ کی چیز ہے، آپ اس کے ساتھ جو چاہے کریں۔ تو وہ اور زیادہ خوش ہو گئے کہ چلو میری چیز بھی بک گئی، اور مجھے مزید کچھ مل گیا جس سے میں کچھ کما بھی سکتا ہوں، گھر کی سالن وغیرہ کے لیے بھی کچھ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم چلے، اور ہم نے دیکھا ایک اور بزرگ تھے، ان کے پاس جو ہے کیلے تھے، ان کے پاس بھی کیلوں کی کنڈیشن کچھ ایسی تھی، کیونکہ سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے کیلے کچھ اتنے اچھے اس میں نہیں تھے کنڈیشن میں، ان کی حالت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی۔ 2 قسم کے تھے، کچھ تھوڑے سے صاف تھے، اور کچھ جو ہے ایک بالکل ہی خستہ حالت میں تھے۔ تو ہم نے ان سے بھی وہی 2 الگ الگ ریٹ کر کے اور ان سے وہ سارے کیلے خرید لیے۔ وہ سارے کیلے خریدے تو انہوں نے بہت زیادہ دعائیں دی، بہت زیادہ دعائیں دی کہ آج جو ہے میری چیز ساری بک گئی۔ تو وہ کیلے پھر ہم نے ایسا کیا کہ ہم ایک روٹ پہ نکلے، ایک روڈ پہ گئے، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ گھر سے صبح دیہڑی لگانے کے لیے نکلے تھے، لیکن شاید وہ لگی نہیں تھی، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے کسی انتظار میں کہ کوئی ہمیں لے جائے، کوئی کام دے دے یا کوئی دیہڑی دے دے۔ جس میں ایک بابا جی تھے جو کہ شوز وغیرہ پالش کرتے تھے، ان کے پاس وہ ڈبہ پالش والا پڑا تھا۔ اس طرح جو ہے ایک موچی تھا، اس طرح جو ہے وہ کوئی دسترخوان بیچنے والا، کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں معمولی سی 10 15 20 روپے کی چیزیں بیچنے والے جو ہیں وہ کہ چلو کچھ نہ کچھ بکے اور افطاری میں ہم کچھ لے جائیں۔ تو وہ سارے کیلے ہم نے الگ الگ ایک ایک درجن کے شاپر بنائے ہوئے تھے، وہ سارے ہم نے ان میں تقسیم کر دیا۔ تو وہاں سے واپسی پہ پھر ہم آ رہے تھے، تو رستے میں آپ کو پچھلے سال کی طرح یاد ہو، ہم نے ایک خاتون تھی، گونگی خاتون تھی جو کہ وہ کچالو چاٹ بیچتی تھی، اور ہم نے ان کو لاسٹ ایئر جو ہے وہ کیچپ اور اچار بھی لگا کے دیا تھا اور سارا کچھ۔ تو اس سال پھر وہ جو ہے وہ کچالو چاٹ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو وہ دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئی کہ انہوں نے دیکھا کہ سال پہلے یہ لوگ آئے تھے اور ابھی اس سال پھر آئے ہیں میرے پاس۔ تو ہم نے اس سے بھی وہ سارا کچالو چاٹ جو ہے وہ خرید لیا۔ تو پھر جو ہے وہ کچالو چاٹ ہم نے جہاں مسجد میں دسترخوان لگتا ہے وہاں ہم نے بھیج دیا کہ وہ افطاری کے ساتھ کچھ لوگ وہاں پر کہتے ہیں جی کم پڑ جاتے ہیں جو ہمارے افطار باکسز ہیں، تو پھر جو مزید لوگ آتے ہیں ہم ان کو یہ کچالو چاٹ دیتے ہیں۔ کل والا جو کچالو چاٹ اور وہ چھولے ہم نے لیے تھے، انڈے چھولے، وہ ہم نے وہ جو نیا دسترخوان ہم نے لگایا ہے وہاں پر بھیج دیے تھے۔ وہاں پر بھی رش بہت زیادہ ہو گئی ہے اور لوگ کافی زیادہ آتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر بھی وہ کم پڑ جاتے ہیں افطار باکسز۔ تو پھر کل ہم نے وہاں پر یہ چیز تقسیم کی۔ تو ابھی کچھ دن ہیں اور یہاں پر جو ہے تعداد بڑھ رہی ہے ان 2 جگہوں پہ، مسجد کے دسترخوان پہ اور جو ہم نے میدان میں ایک دسترخوان لگایا وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ رکشہ ڈرائیور اور موٹر سائیکل اور اس ٹائم پہ جو لوگ بھی بیچارے گھر سے باہر افطاری کے ٹائم پہ ہوتے ہیں مزدوری کے لیے، وہ وہاں پر افطاری کرتے ہیں۔
تو اس وقت بھی کوئی ایسا وہ ان کی افطاری کے لیے کوئی بھجوانا چاہے کوئی چیز فنڈز وغیرہ کے حوالے سے کچھ بھی ہے، تو ابھی مزید ہفتہ ہے، ایک ہفتہ ان کے لیے جو ہے نا کچھ نہ کچھ بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میں نے، انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ آگے حاضر ہوں گے۔